چلیں جی شروع کرتے ہیں ہم، شروع کریں جی ہم. جی اچھا جی، یہ جو اصل میں ٹاپک آج میں نے پکڑا ہے جی، یہ کوئی مطلب کہ جب سے دنیا بنی ہے نا، جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کے، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ کہ فلاں سویلائزیشن میں یہ کام شروع ہوا، فلاں سویلائزیشن میں یہ کام شروع ہوا، یہ ہزاروں سال پہلے کا. اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کا وہ نمرود والا قصہ کہ وہ اس نے کہا کہ سارا ان کی جو بیوی تھی اس کو میرے پاس بھیج دو، تو کوئی ایسی بات ہوگی کہ وہ بیچارے مجبور تھے کہ وہ نہ بھیجیں. سمجھ رہے ہیں نا کہ انہوں نے ہمیشہ سے سوسائٹیز نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہوتا تھا انسان کو. ایک انسان وہ کہتے تھے کہ یہ انسان ہے، اور دوسرے جو ہوتے تھے وہ ان کے غلام ہیں، ان کے مطلب کہ غلام ہیں. کہ غلام کا کیا، اور عورتیں جو تھیں وہ لونیاں ہیں. اچھا، یہ میں وہ والی ٹرمز یوز کر رہی ہوں جو کہ ہمارے معاشرے میں بھی اور قرآن حکیم میں بھی بے شمار دفعہ، اور کب سے یہ ہے جی، یہ سمجھ لیں کہ 2112 BC سے، یعنی اگر ہمیں ریکارڈ کوئی ملتا ہے نا اس کی ہسٹری کا ریکارڈ کہ یہ کب شروع ہوئی تھی نحوست، سلیوری کی نحوست شروع کب ہوئی تھی دنیا میں، تو یہ ہمیں ریکارڈ ملتا ہے کہ 2112 قبل مسیح. سوچ لیں کہ وہ کون سا ایرا پھر ہے. اور آپ کو موویز وغیرہ میں دیکھتے ہی ہوں گے کہ جو رومنز ہوتے تھے یہ صرف اپنی انجوائمنٹ کے لیے غلاموں کو شیروں کے پنجرے میں پھینک دیتے تھے. کچھ دیکھا ہوا ہے آپ لوگوں نے اس طرح کا، ہے نا، موویز میں دیکھا ہوگا کہ وہ ان کو صرف اپنی انجوائمنٹ کے لیے کہ وہ بیچارے جب چیختے تھے، اور وہ اس قسم کی کہ انسان وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم والتین والزیتون وطور سینین، قسمیں کھا کے اللہ کہتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. تو یہ سلیوری جو ہے نا، یہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کی بات نہیں ہے، یہ اتنی پرانی بات ہے، اور پوری دنیا کے معاشروں میں یہ کھبی ہوئی تھی اچھی طرح سے. یعنی اس نے پنجے گاڑے ہوئے تھے اپنے. پھر جو بیچارے عورتیں ہوتی تھیں کیونکہ وہ غلام ہیں اس لیے ان کو جو مرضی کرو. پھر اگر بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو چاہے مارنا چاہتے ہو مار دو، زندہ رکھنا چاہتے ہو زندہ رہنے دو. یعنی کوئی انسانیت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اس چیز کو جو اتنی معاشروں کے اندر کھبی ہوئی ہو، اس کو اپروٹ کرنے کے لیے میں نے کوشچن کیا گوگل کے اوپر کہ یہ سلیوری جو ہے یہ ایبالش کب ہوئی ہے دنیا میں سے. تو انہیں کہا جی اپنے مرنا جان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لیں. کسی کے منہ سے کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو اسے ایبالش کروایا، اور اس قدر خوبصورت طریقے سے ایبالش کروایا. وہ میں آپ لوگوں کو آیتیں اور حدیثیں بتاؤں گی، لیکن جو میں بتا رہی ہوں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں، بائبل نے بھی الاؤ کیا ہوا تھا، قرآن حکیم میں بھی بے شمار دفعہ ہے کہ مل کے یمین ہے نا، بہت زیادہ دفعہ ہے کہ بھئی یا تم اپنی بیویوں سے یا تم اپنی لونڈیوں سے، تمہیں کوئی گناہ نہیں، تمہیں کوئی گناہ نہیں اپنی بیویوں سے یا اپنی لونڈیوں سے بھی یہ کر لو کام، تو یہ کوئی برائی. اچھا، اب اس کو اتنا یعنی کہ اس کو اس آیت کو، ان آیات کو کہ تمہاری مل کے یمین جو ہے تمہارے لیے، اس کو اتنا غلط مطلب پہنایا ہوا ہے، اتنا غلط مطلب پہنایا ہوا. میں سارا بھی ایکسپلین کروں گی تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ 1315 میں فرانس میں اور پتہ نہیں کہ کون سی یہ بتایا. امریکہ میں تھرڈ جو ان کا تھا جیفرسن، تھرڈ جو ان کا، اس نے ابراہیم لنکن نے تھوڑا کوشش کی اس کو ایبالش کرنے کی، لیکن
جو جیفرسن تھا اس نے پھر میں جب امریکہ گئی تھی تو جب جیفرسن میموریل پہ گئی نا تو دیواروں پہ میں نے جب دیکھا تو میں نے کہا یہ تو ابھی کو میں کہہ رہی ہوں آدمی صاحب یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ قرآن مجید کی فلانی آیت کا ترجمہ ہے، یہ مجھے لگ رہا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، یہ دیوار پہ مجھے وہ لکھا ہوا لگ رہا ہے۔ میں بڑی حیران ہوئی، میں نے کہا یار بڑا کوئی کمال کا بندہ تھا یہ جیفرسن۔ تو بہت بعد میں مجھے پتہ چلا، یعنی کہ کوئی 25 سال کے بعد مجھے یہ پتہ چلا کہ اس کا دادا مسلمان تھا، اور اس نے عدیل نے پھر یہ مجھے بتایا کہ اس نے قرآن مجید کا ترجمہ اپنی اس میں رکھا ہوا ہے، جو بھی ان کی کوئی سینٹ یا ہاؤس آف لارڈز یا جو کوئی بھی بڑا ان کا ہے نا اس میں انہیں، اور اپنی میرا خیال ہے اپنی ہائی جو سپریم کورٹ ہوتی ہے اس میں بھی اس نے وہ قرآن مجید کا۔ پھر میں نے کہا یہ پھر اس نے دادا اگر وہ مسلمان تھا تو ہو سکتا ہے اس کو کوئی وہ بتاتا ہو، آخر دادا تھا۔ تو اس جیفرسن نے پھر 1862 اس طرح کر کے ہے کوئی، 1862 کا مطلب ہے 19th سینچری جی، اور جو چائنا ہے اس میں پتہ نہیں، اس میں میرا خیال 20th سینچری تک ہے۔ پر دفع کرو ان ساری باتوں کو کہ انہوں نے کب ایبولش کی، یعنی قانون بنائے کہ نہیں رکھ سکتے، اب اس کے باوجود بھی ہیومن ٹریفکنگ چل رہی ہے، کوئی ایسی بات۔ اب جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا طریقہ تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یعنی کہ اختیار کیا، اب اس کو پہلے سنیں، پھر میں آیات بھی آپ آیات جو ہے نا جن میں یہ ہے لفظ ملک یمین کا، وہ میں نے یہ رکھی ہوئی ہیں، اگر آپ لوگ یہ کنفرم کرنا چاہیں کہ کتنی جگہ پہ ہے قرآن مجید میں۔ 4 کی ایک دفعہ نہیں ہے میری جان، بہت دفعہ ہے۔ یہ 4 کی 3 نمبر ہے، اوما ملکت یمین ہے، ایمانوں کا ہے، اور پھر ہے یہ ساری میں نے نا ایسے ٹیگ لگا کے رکھ لیے کہ کیا پھر کیا ہے جی، ہاں جی وہ پھر 4 کی 25 ہے کہ تم ان سے جو ملکت ایمانوں کا، وہی ٹھیک ہے۔ پھر یہ نمبر لکھ لیں، آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو اور بھی زیادہ اچھا بھی لگے گا اور وہ بھی ہوگا، سمجھ بھی آئے گی۔ پھر ملکت یمین ایمانوں کا مطلب ہے کیا، 4 کی 36ویں ہے، اس میں اب دھیان سے سنیں، اس میں کیا ہے وہ میں پڑھ ہی دیتی ہوں، بہت ہی مجھے اچھی بات لگی۔ 36ویں آیت ہے اس کی، ہاں جی، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو حقوق دینے کی بات کی ہے نا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، وہ کیا ہے، وہ آیت کیا ہے، وہ شروع ہوتی ہے وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِينِ مسکینوں کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى جو کوئی ہمسایہ ہے آپ کا رشتہ دار ہمسایہ ہے یا کوئی ویسے ہی ہمسایہ ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ کوئی آپ کے قریب ایسے آپ کے پہلو میں بیٹھ گیا اس سے اچھا سلوک کرے، وَابْنِ السَّبِيلِ اور مسافروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور ان کے ساتھ برابر کے اوپر وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو ان کے ساتھ بھی وہی سلوک، والدین کے ساتھ اتنی برابری کا، یعنی اس آیت سے بندہ کہتا ہے ہوئی یہ تو اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ برابری کر دی ہے، جو آپ کے ہاتھ کی ملکیت ہیں، یعنی لونڈیاں، اس وقت تک انہیں ابھی وہ نہیں ہوا تھا، حرام نہیں ہوئی تھی، غلط نہیں ہوا تھا، سارا وہ نہیں ابھی حکم، لیکن یہ ہے کہ ان کو اس کے برابر کیا۔ یہ مطلب آہستہ 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 انسانوں کو، خبیثوں کو وہ کرنے کے لیے کہ یہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان ہے۔ اچھا جی، اور کیا ہے جی، ہاں یہ میں بعد میں بتاؤں گی کہ یہ 24 کی 33 ہے، لکھ لیں آپ، پہلے لکھ لیں پھر یہ 70 کی 30 ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں آپ کو دوسری بتاؤں، اچھا جی، یہ اور اس کے علاوہ بہت دفعہ ہے، یہ موجم دیکھیں نا نکالی ہوئی ہے میں نے، اسی لیے کہ میں دیکھ، اور 10 صفحہ ہے جی، آدھا پیج ہے
लौंडियों के ज़िक्र का मुख्तलिफ आयात में, लेकिन वो मुख्तलिफ तरीके से था। मैंने कहा जो हमारे उसके मुताबिक है तो मैं मतलब वो ही करूँ, फिर इतनी लंबी तो नहीं ना फिर हो सकता लेक्चर। तो ये है जी। अच्छा, अब अल्लाह ताला ने एक जगह पे आपको कह दिया कि ये इनके साथ उसी तरह का हुस्न सलूक करना है जैसा तुमने वालदैन से करना है, जैसा तुमने हमसायों से करना है, जैसा तुमने ज़िल कुर्बा अपने रिश्तेदारों से करना है, वैसा तुमने इनको, यानी बराबरी की एक सतह पे पहले तो अल्लाह ताला ने इन भेजों को लाया कि बराबरी की सतह पे ले आओ। अच्छा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? इतनी प्यारी वो बातें हैं ना कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही, वो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये उसकी रखी हुई है, नौशीन के लिए ये निकाला था, उसने कुछ पूछा था। अच्छा जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अब सोचें कौन सा मुआशरा है, कौन सा मुआशरा है? अरब का मुआशरा है जिसमें कि वो लौंडी गुलाम आराम से हैं और लौंडियों को इस हद तक बदतमीज़ी उनके साथ, यानी कि बदतमीज़ी क्या कि उनको इस हद तक मजबूर करते थे कि जाओ फोर्निकेशन करो, पैसे कमाओ और ला के हमें दे दो। ये पता है बात आपको? अच्छा, ये कहते थे वो गुलाम तो बेचारे गुलाम उनके साथ जो मर्जी करें, वो जो दूसरा काम होता है कोई बोल नहीं सकता बेचारा, ना गुलाम बोल सकता है ना लौंडी बोल सकती है। अगर गुलाम है तो अगर वो हरकत करना चाहते हैं तो बेशक करें, कोई वो उनको कोई वो नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? देखो, इस वाहियात चीज़ को जड़ से उखेड़ने के लिए तरीका इतना खूबसूरत अल्लाह ताला ने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार किया कि उसके बगैर ये ख़त्म होने वाली बात नहीं है। उस जो उनका तरीका था उसके बगैर ये ख़त्म होने वाली बात नहीं। अच्छा, उन्होंने क्या किया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे लौंडी गुलाम तुम्हारे भाई हैं। बराबर की सतह किधर आ गई? जो अल्लाह ताला ने कहा था वालदैन के एहसान करना है फलाने फलाने के साथ, उसमें अल्लाह ताला ने ये कह दिया एहसान तुमने उनके साथ भी उसी तरह का कर दे जैसी बाकियों की लिस्ट मैंने बताई है। ठीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो तुम्हारे भाई हैं जिनके ऊपर अल्लाह ताला ने तुम्हें अथॉरिटी दी हुई है। तो अगर तुम्हारा कोई भाई किसी के मातहत हो, यानी गुलाम हो, लौंडी हो, तो उसे वही खिलाना चाहिए जैसा वो खुद खाता है और उसे वही पहनाना चाहिए जैसा वो खुद पहनता है। तुम्हें उनकी इस्तात से ज़्यादा उन पे बोझ नहीं डालना चाहिए। अगर कोई ऐसा बोझ उन पर डालो तो उनकी मदद करो उस मुश्किल काम को करने में। देखिए किस खूबसूरती से उनकी इंसानियत की हैसियत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं कि ये बात नहीं है कि तुमने उन्हें ख़रीदा हुआ है, पैसे दे के ख़रीदा हुआ है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि तुम उनके ऊपर इस किस्म के सारे हो। ये समझ में आ रही बात की? बहुत खूबसूरती से ये किया। अच्छा, ये बुखारी की हदीस है, किताबुल इतक 2545 नंबर है उसका। ये अगर आप लोग देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। मतलब कि इस तरह की बात कहते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये कठोर दिल जो अरब हैं, पत्थर दिलों वाले, इन पे कोई शायद असर हो जाए, इस कदर खूबसूरत तरीके से नसीहत करते थे। फिर कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अपने मुसलमान ग़ुलाम को आज़ाद करेगा, जो अपने मुसलमान ग़ुलाम को आज़ाद करेगा, अल्लाह ताला उसके जिस्म के सारे आज़ा को जहन्नम की आग से बचा लेगा जिस तरह उसने उस ग़ुलाम के सारे आज़ा को आज़ाद किया। इसकी खूबसूरती देखें किस कदर खूबसूरत तरीका है यानी बात करने का, ताकि वो कोई असर उन पे हो जाए। तो जब ये सुनी एक, अब हम तो मतलब कि या वो लोग तो ढीठ ही थे ना, तो जो एक अली बिन हुसैन थे उनको जब किसी ने ये बात बताई तो उन्होंने अपना सबसे जो कीमती ग़ुलाम था जिसके लिए 1000 दीनार इतने कोई कीमत देने को तैयार था, कोई बहुत ही अच्छा होगा, बहुत से उसको हुनर आते होंगे, तो उन्होंने फटाफट उसको आज़ाद कर दिया।
کہ انہوں نے کہا "اوئے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کے سارے اعضاء کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دوں گا، تو میں نے اور کی چاہیے کس قدر یعنی خوبصورتی سے۔ پھر یہ بھی ہے جی اس کی کتاب العتق کی 2517 یہ حدیث ہے بخاری کی، جو مطلب کہ انٹرنیشنل نمبروں کے مطابق میں بتاتی ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اس کے بعد کیا ہے جی کہ ہاں کہ اگر تمہاری کوئی لونڈی ہو، اگر تمہاری کوئی لونڈی ہو جس بیچاریوں کو وہ کہتے تھے کہ جاؤ کما کے لاؤ ہمارے لیے الٹا کام کر کے، ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دیکھو اگر تمہارے پاس کوئی لونڈی ہو نا تو تم اسے اچھی تعلیم دو، اسے اچھی تعلیم دو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، پھر اسے آزاد کر کے اس سے شادی کر لے تو دگنا ثواب ہوگا۔ کس چیز کا جی؟ شادی کرنے کا، یعنی وہی کام کرنے کا تمہیں ثواب ملنا شروع ہو جائے گا۔ جو الٹا کام تم ویسے کر رہے تھے نا، اس کو اگر تم اچھی طرح تربیت کرو، اس کو اچھی تعلیم دو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو اور اسے نکاح کر لو تو تمہیں دگنا ثواب۔ شادی کر لے، نکاح کر لے، مفت میں نہ رکھ لے جو ان آدمیوں نے کام بنایا ہوا ہے، سوچا ہوا ہے۔ اچھا جی، پھر یہ بخاری کی 2544 ہے، یہ حدیث جو ہے یہ بخاری کی 2544 ہے۔ اچھا جی، پھر کیا ہے؟ اچھا اس کو پھر وہ کرنے کے لیے، پھیلانے کے لیے اس بات وہ میں بعد میں بتاتی ہوں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کیا یعنی کہ اس کے لیے پھر کیا کیا کہا تھا۔ اب آگے جو ہے اچھا جی ہاں، اب دیکھو ایک اور بات کہ وہ ایک بندے کا غلام نہیں ہوتا تھا، کئی دفعہ یہ ہوتا تھا کہ 2-3 بندوں نے مل کے اسے خریدا ہوا ہوتا تھا، تو وہ 2-3 بندوں کا غلام ہوتا تھا۔ تو کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اگر کوئی ایسے غلام یا لونڈی کو آزاد کرنا چاہے جس کے 2 ماسٹرز ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں تو بھی اس کو پوری طرح آزاد کرو، یہ نہیں کہ ایک تو آزاد کر دے اور 2 اس کو لٹکا کے رکھیں، یا 2 آزاد کر دیں اور 1 لٹکا کے رکھے۔ تم لوگ کیا کریں، یہ بھی جی کتاب العتق کی 2525 حدیث ہے بخاری کی، ٹھیک ہے۔ پھر جو یعنی کہ موقع ملتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم۔ اچھا جی، اور کیا ہے؟ اور ہے جی کہ ہاں جو ابو ہریرہ تھے وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے کہ میں اسلام قبول کرنے کے لیے، تو ان کا غلام نا راستے میں ان سے بچھڑ گیا کہیں، تو جب وہ ابھی وہیں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو وہ آ گیا اور انہیں پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کو آزاد کرنے کی کا کہتے ہیں کہ بھی آزاد۔ انہوں نے کہا میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے اسے آزاد کیا، ابھی آزاد کر دیا۔ تو بات یہ ہے کہ جو یعنی کہ اچھا دوسری جو بہت ہی خوبصورت بات، اب یہ تو مالکوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں نا کہ کیا کرو تم، کس طرح کرو۔ اب غلاموں لونڈیوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ تسی چوڑ نہ ہو جاؤ۔ کیا ان کو کہہ رہے ہیں کہ جو غلام لونڈی اپنے آقا باس کے ساتھ مخلص ہوگا، اپنی ڈیوٹی کو ایمانداری سے سر انجام دے گا اور اپنے مالک کا خیر خواہ ہوگا اور ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت بھی آسان طریقے سے کرے گا، اس کو دوہرا ثواب ملے گا۔ یہ بھی کتاب العتق 2546 حدیث کا نمبر ہے، اور کتاب النکاح میں بھی ہے یہ 5083، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا اب کیا ہوا کہ ایک اور بات، اب اس چیز کو کہ بھئی یہ تمہارے غلام جو ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں، یہ تمہارے ساتھ ان کا یہ ایسے ایسے، یہ ساری بات بتانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور اللہ تعالیٰ نے کیا طریقہ کیا۔ جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ کیا اور بعد میں بتاتی ہوں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ، وہ کیا کیا کہ جب کوئی بھی بات ہوتی، اب سورج گرہن ہو گیا، جس دن سورج گرہن ہوا نا
فرسٹ ٹائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ٹائم میں سورج گرہن ہوا، تو اسی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیٹا تھا ابراہیم وہ فوت ہو گیا. تو عرب تو توہمات کی ماری ہوئی قوم تھی، انہوں نے کہا دیکھا یہ سورج گرہن جو ہے یہ اتنی یعنی کہ بری چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا فوت ہو. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا تو انہوں نے کہا سارے اکٹھے ہو جاؤ، جماعت اکٹھی کر لی نا ساروں کو اکٹھا کر کے. تو انہوں نے کہا دیکھو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے سورج گرہن اور چاند گرہن، جب یہ ہو تو تم ایک غلام آزاد کرو. کیا اس لیے یعنی اب اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بھی کتنا خوبصورت طریقہ نکالا. جس کو وہ سمجھ رہے تھے ہے یہ تو بہت ہی بری چیز ہے، اس کے لیے کیا کہہ دیا کہ جب دیکھو تم چاند گرہن ہوئے ایک غلام آزاد کرو. سورج گرہن دیکھو، چاند گرہن دیکھو، غلام آزاد کرو. یہ یعنی کہ یہ انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کرنے کا طریقہ بتایا. اور دوسرا جو میں پیچھے چھوڑ گئی تھی نا، ایک تو یہ تھا. ہاں، اور ابو ذر غفاری کا آپ کو پتہ ہے نا، نام سنا ہی ہوگا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے. انہوں نے سوال کیا کہ یہ جو آپ ہر وقت کہتے ہیں وہ جو ہوتا ہے کیا فیو رکاب بے افضل رکاب، اس کا لفظ بھول گیا مجھے، گردنیں چھڑانے ہیں نا، اس کا عربی میں لفظ جو ہے مجھے بھول گیا اس وقت. گردنیں چھڑاؤ ایسے ہے نا، ہر چیز کے گردنیں چھڑاؤ. تو انہوں نے کہا، وہ جو ابو ذر غفاری تھے انہوں نے کہا سر کون سا کی گردن چھڑانا جو ہے وہ افضل ترین ہے. سمجھ گئے کوشچن؟ سمجھ آئے؟ اچھا، تو انہوں نے کہا کہ جو سب سے تمہارا قیمتی غلام ہے نا اسے آزاد کر دو. سب سے اچھی گردن چھڑانی، قیدیوں کو چھڑاتے ہیں نا ہم لوگ، ہے نا، قیدیوں کو چھڑاتے ہیں، بیچارے نہیں دے سکتے جرمانہ یہ وہ، تو اکٹھے کر کے تو پھر یہ جو رہائی والے ہیں ہمارے جس کی میں ممبر بھی ہوں، تو وہ گردنیں چھڑانا اس کو کہتے ہیں کہ وہ بیچارے پھنسے ہوئے ہیں ان کی بانڈ میں، کوئی قرض دار ہے کوئی اس طرح کا، تو اس کی گردن چھڑائیں. ٹھیک ہے. اچھا، تو انہوں نے کہا سب سے اچھی گردن چھڑانا یہ ہے کہ تم اپنے سب سے قیمتی غلام کو آزاد کر دو. ابھی تک وہ تو نہیں ہوا تھا نا، غلاموں کو آزاد کرنے کا ابھی تک نہیں ہوا. آپ سوچیں کہ یہ نہیں اس میں رکھا تھا میں نے کہا بس. ہاں جی ٹھیک ہے. اب یہ اتنے ریفرنسز ہوتے ہیں، یہ دیکھیں نا ذرا، تو اب یہ مجھے زبانی یاد رہتے نہیں اصل میں، تو اس لیے میں لکھ لیتی ہوں، ورنہ تو میں کبھی لکھتی ہی نہیں ہوتی، مجھے یاد رہتے تھے. تو شکر ہے اللہ کا کہ پھر بھی میں کچھ کر سکتی ہوں. اچھا جی، اب یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ساری باتیں، اور کس خوبصورت طریقے سے بتایا کہ یہ. اور دوسرا یہ کہ جو سرونٹس ہوتے ہیں، یہ تو غلاموں لونڈیوں کے لیے تھی نا. ایون کہ جو آپ کا ملازم ہے، جو آپ کا لیٹ سے کوک ہے، تو وہ تمہارے لیے کھانا تیار کر کے لایا ہے، تم نے کانٹریکٹ میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ میں تمہیں کھانا بھی دیا کروں گا. تو کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ بھی تو انسان ہے. جب تمہارے لیے کھانا لے کے آئے، اس نے تمہارے لیے گرمی میں کھڑے ہو کے کھانا بنایا، تو اسے بھی 2-4 نوالے دے دو، 2-4 نوالے اسے بھی دے دو. یعنی انسانیت کی جو اصل قدر ہے وہ ہونی سب سے پہلے یہ کہ وہ تمہارے برابر کے انسان ہیں. وہ خریدے ہوئے بے شک ہیں، لیکن وہ انسان ہونے کے ناطے دے آر دا ہیومن بینگز ایگزیکٹلی لائک یو. ان کو تم نے نیچے نہیں کرنا. ساری باتیں یہ بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جی اسٹیٹس تو میں نے بتایا نا 4 کی 36ویں آیت میں کہ برابری ان کے ساتھ، والدین کے ساتھ، فلانے کے ساتھ، جن کے ساتھ اس نے سلوک کریں ان کے ساتھ برابر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کر دیا. تو وہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ابراہیم لنکن نے شروع کیا تھا، مگر پھر اس نے جیفرسن نے اس کو ایبالش کیا تھا، اور وہ بھی کیا تھا 1862 میں. اور یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 670
اسی طرح کی کوئی تھی نا، 7th سینچری میں آئے تھے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس 7th سینچری میں، اور ان کے پاس 1200 سال کے بعد. مطلب اور قصے سے ٹوٹے منہ چوں نہیں نکلیا کہ ایبالش سلیوری جو ایبالش کی اور جو صحیح طرح سے کی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کی آیات کے مطابق انہوں نے کی. ایسے ہی ہے نا. ابھی آپ کو آیات بتاؤں گی آپ کو. اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا. یہ جو آدمیوں نے بات بنائی بڑی بحث کرتے تھے، وکیل تھے نا، بڑی بحث کرتے تھے. آ کے وہ اپنے جو مطلب ظاہر ہے وہاں میں سارے ایک ہی طرح کے وہ ہوتے تھے آدمی، تو وہ کہتے تھے کہ یہ مطلب کہ ابھی بھی جو ہے قابل عمل ہے. یہ ابھی پچھلے دنوں مرزا جو ان کا ہے قادیانیوں کا، اس نے کتنی زیادہ زبان چلائی. لیکن تو میں نے اب اسی طرح سے نا بہت زیادہ میں نے ایک بہت بڑا لاہور کا وکیل کا نام نہ ہی لوں تو خیر اچھی بات ہے، لیکن میں نے انہیں دلیل یہ دی. میں نے کہا دیکھیں آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی بھی الاؤڈ ہے اور وداؤٹ نکاح الاؤڈ ہے، وداؤٹ نکاح الاؤڈ ہے جی، ورنہ تو نکاح تو 4 کر سکتے ہیں، 4 سے آگے تو جا ہی نہیں سکتے. تو یہ وداؤٹ نکاح جتنی مرضی رکھ لو. تو یہ انہوں نے بادشاہوں نے کیا کیا ہوتا تھا، مسلمان بادشاہوں نے کیا کیا. تو جی یہ اس یعنی کہ آیتوں کو ملکت یمینوں کا، ملکت ما ملکت ایمانوں کا، اس کو مس کانسٹیو کیا ہوا تھا. تو میں نے ان کو یہ پوچھا، میں نے کہا صرف مجھے آپ یہ بتا دیں کہ کیا اللہ تعالیٰ اتنی ناانصافی کی بات کر سکتا ہے کہ وہ عورت، وہ بیچاری سب مصیبت میں پھنس کے آئی ہوئی ہے، لونڈی اپنی شوق سے تو نہیں بن گئی، کسی نے اسے جنگ میں خرید لیا، کسی ہاتھ آ گئی، کسی نے خرید لیا ویسے. تو میں نے کہا اس مظلوم عورت کو اللہ تعالیٰ نے عورت کا درجہ نہیں دیا ہوا. یا تو یہ کہہ دیں کہ وہ عورت نہیں ہے، وہ انسان نہیں ہے. یہ دوسری بات یہ کہہ دیں، مجھے یہ بتا دیں کہ بغیر نکاح کے یہ کام کرنا حلال ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ 2 دلیلیں میں نے دی. میں نے کہا یا تو یہ بتا دو نا کہ یہ کام کرنا حلال ہے، یا یہ حلال ہے، یا پھر اس کو عورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے درجہ عورت کا نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے تو اسے برابر کا درجہ دیا، برابر کا درجہ دیا ہے. وہ جو میں نے آپ کو سورہ نساء کی آیت بتائی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اس نے کہا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، ان کے ساتھ ہے، ان کو ایٹ پار رکھا ان ساروں کے. تو میں نے کہا آپ یہ کیسے؟ پھر وہ خاموش ہوئے. میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ یا میری جو دلیل تھی وہ یہ تھی کہ یا تو اللہ تعالیٰ ان کو انسان نہیں سمجھتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، یہ آگے آیت آئے گی کہ اگر وہ میں ابھی آپ کو اس طرح بتاتی رہتی ہوں کہ اگر تم، یہ 4 سورت کی 25ویں آیت ہے، کہ اگر تم محسنات سے نکاح نہیں کی استطاعت نہیں ہے تمہارے اندر، یعنی کہ محسنات کون ہوتی ہے؟ 45 خواتین جن کا باپ ہوتا ہے، بھائی ہوتا ہے، ایک گھر کے قلعے میں انہوں نے پرورش پائی ہوتی ہے، محفوظ ہوتی ہیں ان کی عزتیں، ٹھیک ہے، ان کو محسنات کہتے ہیں نا. حسن قلعے کے اندر، جو قلعے کے اندر رہی ہوں 45. تو اگر تمہاری استطاعت نہیں ہے کہ بھی حق میں زیادہ دینا ہے یا کچھ کر، اگر وہ نہیں ہے استطاعت، تو تم کیا کرو، تمہاری جو سلیو گرلز ہیں، لونڈیاں جنہیں کہتے تھے، جو تمہاری ملک یمین ہیں اور مومن ہیں، ان سے نکاح کر لو، ان سے نکاح کر لو. یہ نہیں کہ انہیں رکھ لو ویسے ہی، اور ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو اور ان کے حق مہر ادا کرو. یہ آیت ہے. مطلب اس میں آپ کو کیا ایمبیگوٹی ہے؟ کیا نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ ان سے نکاح کر لو ان کے مالکوں کی اجازت سے. اگر وہ کسی اور کی لونڈی ہے تو آپ اس سے اس کی مالک کی اجازت لیں
کہ جی میں آپ کی اس لونڈی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں تو میں کر لوں؟ وہ کہے ہاں کر لو، تو پھر آپ کر لیں اور اس کو حق مہر ادا کریں۔ یہ قرآن کی آیت ہے میرے بچوں، میں بہنوں، یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ اور حق مہر ادا کرو معروف طریقے سے، اور مقصد کیا ہو تمہارا، مقصد کیا ہو، ان کو ایک قلعے میں حفاظت کے ساتھ رکھنا، ان لونڈی کو بھی، اس لونڈی کو جس کے ساتھ تم نے نکاح کیا، تو مقصد کیا اس نکاح کا؟ محصنات غیر مصافحات اور ولا متخذات اخدان، مطلب یاری دوستی کر کے 2-4 دن کے لیے رکھ کے تو پھر چھوڑ نہ دو، یہ آیت کا ترجمہ متخذات اخدان کا کر رہی ہوں، یاری دوستی۔ اور جو ہے تیسری جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ غیر مصافحات، یعنی صرف اس کا مقصد تمہاری سیکس سیٹسفیکشن نہ ہو، سیکس سیٹسفیکشن نہ ہو، لونڈی کے ساتھ بھی اس کو تم نے نکاح کر کے محصنات کی طرح رکھنا ہے، ایک قلعے کے اندر اس کی حفاظت کر کے اس کو رکھنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جنیا مرضی رکھ لو بغیر نکاح دے، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آج سوال کروں کہ بعد میں کروں؟ ہاں جی بعد میں کر لینا، بعد میں کر لینا، یہ میں ذرا پورا کمپلیٹ کر لوں۔ اچھا جی، پھر یہ کہا اللہ تعالیٰ نے، یہ ہے جی 4 کی 25 میں نے بتایا۔ اچھا جی، پھر آگے 4 کی 36 آیت جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لسٹ میں جن کی کے ساتھ آپ نے حسن سلوک کرنا ہے، اس والی لسٹ میں ملک یمین کے ساتھ بھی یہ والا سلوک کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے آگے 24ویں جو صورت ہے اس کی 32ویں آیت ہے کہ اپنے تمہارے اندر جو سنگلز ہیں ان کے نکاح کر دیا کرو۔ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ کے جو سنگلز ہیں ان کے نکاح کرنے کی کوشش کریں، ان کے نکاح کروانے کی کوشش کریں، اور کیا کریں؟ اپنے لونڈی غلاموں کے نکاح کر دیا کرو۔ نکاح کا کیا مطلب ہے؟ حق مہر ادا کر کے، وہی جو پیچھے والی آیت ہے۔ اچھا جی، پھر کیا ہے؟ اگر وہ مطلب کہ کچھ کمزور ہیں اپنے فائنینشلی، تو اللہ ان کو غنی کر دے گا، اللہ دے دے گا ان کو کچھ نہ کچھ، ٹھیک ہے۔ پھر جو اب ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ آزاد کرو آزاد کرو آزاد کرو، پیار سے طریقے سے اس طرح۔ اب کیا کیا؟ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے بہت سے جو وہ ہیں فدیہ جس کو کہتے ہیں نا، جیسے قسم ہے، آپ نے قسم کھائی اور وہ توڑ دی، تو آپ کے اوپر کیا فدیہ ہوتا ہے؟ تو وہ کیا ہے قسم کا سب سے پہلے فدیہ؟ ایک غلام آزاد کرو، ایک غلام، یعنی ان کو ایک تربیت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ کام کرنا شروع کر دو، غلام آزاد کرو۔ پھر کیا ہے؟ وہ جو زہار کر لیتے تھے، یہ عرب زہار کا مطلب پتہ ہے نا، وہ بیوی کو جو کہہ دیتے تھے کہ تو میری ماں لگنی ہے، تو میری ماں ہے، یا اس قسم کی جو بےہودہ بات، اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بچوں دوبارہ آنا ہے نا بیوی کے قریب تو پہلے ایک غلام آزاد کرو، غلام آزاد کرو۔ پھر کیا چیز ہے؟ پھر قتل خطا، قتل خطا کا اتنا لمبا چوڑا ہے وہ ہے جی، یہ جو زہار والی ہے یہ 58 کی 3rd آیت ہے، زہار والی جو ہے فدیے والی۔ پھر ہے جی قسم کا کفارہ، تو آپ کو بتا دیا، وہ 5 کی 89 ہے۔ پھر قتل خطا کا جو کفارہ ہے وہ تو کافی لمبا ہے، آپ لوگ سورہ نساء ہے 4 نمبر کی سورت، اس کی 92 آیت ہے، تو اس میں کیا ہے؟ قتل خطا کا کفارہ کیا ہے؟ وہ بھی غلام آزاد کرو، سب سے پہلا غلام آزاد کرو۔ یعنی یہ ایک طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اس رستے پہ لا رہا ہے کہ یہ انسان ہیں، ان کو آزاد کرو، جتنا ہو سکتا ہے ان کو آزاد کرنے میں پہل کرو، جلدی کرو۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ نا ایک بندے نے کہا کہ میں جب مر جاؤں گا تو پھر یہ آزاد ہوگا میرا غلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں کیا چاہیے، کتنے پیسے؟ میں مطلب انہوں نے ایک طرح سے اس کو فوراً کہا کہ دیر نہیں کرنی، اس کو خریدا، اس کو آزاد کر دیا اور پیسے اس کو دے دیے بندے کو کہ لے بھائی تینوں ضرورت نہیں تو تم لے لو،
لیکن اسے فوراً کروا دیا آزاد, ڈیلے نہیں کرنا. یہ ساری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ یہ کتنا خوبصورت طریقہ ہے اس کو ایبالش کرنے کا. اب اینڈ پہ کس ایئر میں, 5th ہجری یا 6th ہجری, اس میں سورہ احزاب اور سورہ نور نازل ہوئی تھی. ان میں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ دیکھو یہ جو لونڈی غلام تم نے رکھے ہوئے نا, اب آج کے بعد لونڈی غلام والا کانسیپٹ ختم, لونڈی غلام کا انسٹیٹیوشن ایبالشڈ. کیا کرنا ہے, تم نے ان کے ساتھ یہ لکھت پڑھت کر لینی ہے. اس کی آیات میں بتا دیتی ہوں آپ کو. یہ ہے جی 24 کی 33ویں آیت ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی مجھے نہیں یاد ہے, چھوڑ دیں. بہرحال سورہ احزاب اور سورہ نور کے اندر ہے. یہ کتابت کا جو مکاتبت اسے کہتے ہیں. مکاتبت کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں غلام, لونڈی اور مالک وہ آپس میں یہ لکھت پڑھت کر لیں کہ جی میں آپ کو اتنی دیر میں جو آپ نے پیسہ میرے پہ خرچ کیا ہوا ہے وہ اتنی دیر میں آپ کو کما کے دے دوں گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اگر ان کے پاس نہ ہو, بیچارے غریب ہی ہوں گے نا, سارا کچھ تو آپ کو دے دیتے تھے. تو انہوں نے کیا, تو اپنی طرف سے بھی اس میں کچھ ڈونیٹ کر کے انہیں آزاد کرو. تو یہ ہاں اللہ تعالیٰ کی جو آیت ہے وہ یہ ہے, اب ختم, اب اس کے بعد نہیں یہ کام ہو سکتا لونڈی غلام والا. نہ غلام والا بھی نہیں ہو سکتا. یہ نہیں کہ صرف لونڈیاں, یہ تو آدمیوں نے اپنے لیے کام چلایا ہوا تھا نا کہ ٹھیک ہے جنیاں مرضی رکھ لو جی, عورتیں جتنی مرضی رکھ لو, لونڈیاں. اول تو لونڈی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. جو بھی وار میں ہوتے ہیں وہ پریزن آف وار ہوتے ہیں, ان کے قوانین ہیں, پریزن آف وارس کے سارے قوانین ہیں. ایسا تو اب لونڈی والا تو سین کوئی نہیں ہے. لیکن اگر وہ سمجھ رہے ہیں تو پھر ان کے ساتھ نکاح کرنا ہے, ان کے حق مہر ادا کرنے ہیں. یہ کہانی نہیں ہے کوئی, یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اب اینڈ پہ جو مکاتبت کا کہہ دیا وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ لکھت پڑھ کر لو کہ جی اتنی دیر میں آپ کا پے کر دوں گی, میں پے کر دوں گا, اور آپ لکھت پڑھت کرنی ہے. مکاتبت کتاب, کتابہ لکھنا, وہ لکھ کے ایک ڈاکومنٹ, تو پھر آپ اس کے ساتھ وہ کر لیں اور انہیں آزاد کر دیں جتنی دیر میں وہ ہو سکتے ہیں اتنے میں. اس کے بعد ایبالشڈ, یہ سلیوری, سلیو گرلز اور میل سلیوز, یہ ختم, اب نہیں رکھ سکتے آپ کسی کو بھی. تو یہ تھا جی ٹاپک آج کا. تو میرا خیال ہے کہ کچھ ہاں جی ہوا, سمجھ میں آیا, اور اسٹیپ وائز میں نے بتایا تو کچھ زیادہ کلیئر ہوا. بہت سی چیزوں میں تو پتہ ہی ہوتی ہیں انسان کو, لیکن یہ ہے کہ اگر کلیئر ہوا تو چلیں جی. تھینک یو سو مچ. اللہ ہمیں